یہ چیز متحرک جو ہے یہ حیوان ہے، نہ نباتات سے تعلق رکھتی ہے نہ جمادات سے، بلکہ حیوانات میں سے ہے۔ حیوان ہونے کو ہم جانتے ہوں، وجہلنا خصوصیتہ، اور اس کی خصوصیت سے جاہل ہو گئے۔ حیوان جو ہے گدھا ہے، گھوڑا ہے، انسان ہے، کس طرح کا حیوان ہے۔ وعرفنا انہ حیوان، اور ہم یہ جانتے ہوں کہ یہ جو سایہ ہے کیونکہ متحرک ہے، دور سے حرکت کر کے آگے بڑھ رہا ہے، یہ حیوان ہے۔ وجہلنا خصوصیتہ، اور ہم جاہل ہوں اس ماہیت کی یا اس شبہ کی خصوصیت سے کہ وہ شبہ جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے نہ جانتے ہوں۔ فبطبیعتنا نسأل، پس اپنی طبیعت سے، اپنے ضمیر سے، خود اپنے آپ سے، طبیعت یعنی خود اپنے آپ سے ہم جو ہے سوال کرتے ہیں۔ فنقول، پس ہم یہ کہتے ہیں، ایو حیوان ہو فی ذاتہ، اب بس سوال میں ہی حیوان واقع ہو رہا ہے۔ حیوان یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کی ماہیت مشترکہ معلوم ہے۔ جب ماہیت مشترکہ معلوم ہے تو سوال جو ہے ایو شیء ہو فی ذاتہ، ہی اس کی ذات کے بارے میں ہے، یعنی اس کی خصوصیات کے بارے میں ہے، نہ اس کی ماہیت مشترکہ کے بارے میں۔ اب جو سوال کرنا ہے ایو حیوان ہو فی ذاتہ، یہ جو ہے ایو شیء نہیں ہے بلکہ ایو حیوان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے حیوان ہونے کو ہم جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے حیوان ہونے کو بھی نہ جانتے ہیں، سوال کریں ایو شیء، بلکہ ایو حیوان ہو فی ذاتہ، یعنی سوال یہ کرنا ہے کہ وہ جو ہے اپنی ذات میں کون سا حیوان ہے۔ بس حیوان ہونا جو ماہیت مشترک ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ وَلَوْ عَرَفْنَا أَنَّهُ جِسْمٌ فقط، اور اگر ہم حیوان ہونے کو نہ جانتے ہوں، ہم یہ جانتے ہوں کہ دور ایک سایہ ہے، متحرک بھی نہیں ہے، ساکن ہے، لیکن ایک جسم ہے، اب معلوم نہیں ہے یہ جسم جو ہے جسم نامی ہے یعنی نمو کرنے والا ہے، جسم مطلق ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جسم ہے۔ وَلَوْ عَرَفْنَا أَنَّهُ جِسْمٌ فقط لَقُلْنَا، اور اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو، ہم یہ جان لیں، ہمیں یہ معرفت ہو جائے کہ وہ جسم ہے، فقط حیوان نہیں ہے، فقط جسم ہے، لَقُلْنَا، تو ہم یہ کہیں گے ایو جسم ہو فی ذاتہ، کہ وہ اپنی ذات میں کون سا جسم ہے۔ اپنی ذات میں جو جسم ہے، جسم نامی ہے یا غیر نامی ہے۔ اگر نامی ہونے کا پتہ ہو تو ہم کہیں گے جسم نامی ہے، حساس متحرک بالارادہ ہے یعنی حیوان، یا غیر حساس غیر متحرک بالارادہ ہے یعنی غیر حیوان۔ وَإِن شِئْتَ، اگر جو ہے آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں قلتا بدل فی ذاتہ، اپنے اس سوال کو تبدیل کر دیں اور فی ذاتہ کو بدل کر یوں کہیں فی جوہرہ، یعنی ایو جسم ہوا فی جوہرہ، اپنے جوہر میں کون سا جسم ہے، یعنی جوہر یعنی اپنی ماہیت میں، اپنی حقیقت میں، فی جوہرہ و او حقیقتہ، یعنی یہ بھی کہہ سکتے کہ ایو شیء، ایو حیوان، ایو جسم ہوا فی جوہرہ او حقیقتہ، اپنے جوہر میں، اپنی حقیقت میں، اپنی ذات میں وہ کون سا جسم ہے، کون سا حیوان ہے، کون سی شے ہے۔ فَإِنَّ الْمَعْنَ وَاحِدٌ، خواہ ہم جو ذات میں کہیں، جوہر میں کہیں، حقیقت میں کہیں، اس کا معنی ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی بس سوال کرنا ہے اس کی ذاتی خصوصیت کے بارے میں، اس کی جوہری ماہیت کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے اس کا قوام ہے، نہ یہ کہ ماہیت مشترکہ کے بارے میں۔ والجواب عن الاول، اور جب ہم سوال کریں حیوان کے بارے میں کہ ایو حیوان ہو فی ذاتہ، یعنی اس کا حیوان ہونا معلوم ہے اور دور سے ایک سایہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ حیوان تو ہے، تو جب جو چیز جواب میں واقع ہوگی وہ ہوگی ناطق۔ مثلا مثال کے طور پر والجواب عن الاول ناطق فقط وهو فصل الانسان، تو جواب میں جو چیز واقع ہوگی وہ فقط ناطق ہوگی کیونکہ حیوان ہونا معلوم ہے۔ جن سے قریب کو پتہ ہے، فقط فصل قریب لائیں گے کہ جو انسان کے لیے فصل قریب ہے، اگر وہ شے آنے والی انسان ہے، اگر جو آنے والا مثلا گھوڑا ہے تو اس کے لیے گھوڑے کی فصل قریب لائیں گے، کہیں گے ساحل، گدھا ہے تو اس کے لیے اس کی فصل قریب لائیں گے، کہیں گے ناحق او ساحل، یا کہیں گے ساحل ہو فصل الفرس، اگر آنے والی چیز فرس ہے، یعنی وہ چیز کہ جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اگر وہ گھوڑا ہے اور اس کا حیوان ہونا حقیقت مشترکہ کا علم ہے تو پھر ماہیت مختصہ کو بیان کریں گے جو فصل قریب ہے، کہیں گے ساحل۔ وعن الثانی، اور دوسرے سوال کے جواب میں کہ جب ہمیں جسم مطلق کا تو پتہ ہے کہ وہ جسم ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ جسم جو ہے کون سا جسم ہے، ہم پوچھ رہے ہیں ایو شیء ایو جسم ہوا فی ذاتہ، کہ اپنی ذات میں کون سا جسم ہے، یعنی آیا حساس جسم ہے یا غیر حساس جسم ہے۔ تو دوسرے سوال کے جواب میں جو چیز واقع ہوگی وہ ہوگی حساسون، مثلا حساس کہیں گے وہ فصل الحیوان، اور وہ حیوان کی فصل ہے۔ اگر آنے والی چیز، آنے والا جسم جس کے بارے میں ہمیں حقیقت مشترکہ کا علم ہے، اگر آنے والا وہ جسم حیوان ہے تو کہیں گے حساس، اگر حیوان نہیں ہے تو پھر اگر جو حیوان کا غیر جسم ہے تو پھر اس کی فصل قریب لائیں گے۔
اذن پس اس وقت یصح ان نقولا ہم یہ کہیں، صحیح ہے ہمارا یہ کہنا، ان الفصل یقع فی جواب ای شیء، کہ فصل جو ہے واقع ہوتی ہے ای شیء کے جواب میں۔ جب ای شیء کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو فقط اس کے جواب میں فصل واقع ہوتی ہے۔ وشیء کنایۃ عن الجنس الذی عرف قبل السؤال عن الفصل، اور کہتے ہیں جنس، یہ جو ہم نے کہا ای شیء، یہ شیء کنایہ ہے ایسی جنس سے کہ جس کے بارے میں سوال سے پہلے، فصل کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے ہم نے اس کو جان لیا ہے، یعنی ہم اس جنس کو جانتے ہیں، اور یہ شیء کنایہ ہے اسی جنس سے۔ وہ شیء کنایۃ، اور شیء کا لفظ لانا ای شیء سوال میں یہ کنایہ ہے عن الجنس الذی، اس جنس سے کہ جو عرف قبل سوال، کہ جو جانی گئی ہے، جس کو جان لیا گیا ہے سوال سے پہلے، عن الفصل، فصل کے بارے میں جو سوال کر رہے ہیں اس سے پہلے اس کو جان لیا گیا ہے۔ وعلیہ یصح، اور اسی بنا پر صحیح ہے تعریف کرنا، تعریف الفصل بما یاتی، تعریف کرنا فصل کا اس مذکورہ تعریف کے ساتھ، مذکورہ عبارت کے ساتھ، ہوا جزء الماہیت المختص بها الواقع فی جواب ای شیء ہوا فی ذات، یا ای شیء ہوا فی ذات، جواب کو مضاف کریں۔ ہوا الجزء الماہیہ، یہ فصل جو ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں فصل وہ ہے کہ جو ماہیت کا جز ہوتی ہے، لیکن ماہیت کا ایسا جز ہے جو مختص ہے اسی ماہیت کے ساتھ، یعنی ماہیت کا جز مختص ہے اور ایسا جز ہے جو اسی ماہیت کے ساتھ مختص ہوتا ہے، الواقع، اور واقع ہوتا ہے یہ جو مختص جز، فی جواب ای شیء ہوا فی ذات، ای شیء ہوا فی ذات ہی کے جواب میں واقع ہوتا ہے۔ جب سوال کریں ای شیء ہوا فی ذات، تو اس کے جواب میں جو چیز واقع ہوگی وہ ماہیت مختصہ ہے اور وہی فصل ہے۔ تقسیمات، یہاں چند تقسیم بیان کر رہے ہیں، یہی جو ہم نے تین پڑھی ہیں، نوع اور جنس اور فصل، ان کی کچھ اقسام ہیں، نوع کی قسمیں ہیں، جنس کی قسمیں ہیں، انواع کی قسمیں ہیں، اور پھر جو ہے یعنی فصل کی قسمیں، اور ان کی تقسیم مختلف حیثیت اور مختلف نوعیت سے ہے۔ نوع کی ایک تقسیم بیان کر رہے ہیں، نوع یا حقیقی ہے یا اضافی۔ پہلے جب ہم نے مباحث کلی کو شروع کیا تھا تو وہاں جزئی کی بھی دو قسمیں بیان کی تھی، ایک جزئی حقیقی تھا، ایک جزئی اضافی تھا، یعنی وہ جزئی کہ جس کی نسبت ما فوق کی طرف ہو، جس کی نسبت کسی اور کی طرف ہو، جس کی اضافت کسی اور کی طرف ہو، تو اس کو کہتے تھے جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی وہ تھی کہ جو ایک سے زیادہ پر جس کا صادقانہ ممتنع تھا، جیسے زید، عمرو، بکر، یہ جزئی ہیں، اور عنوان زید کا زید کے علاوہ کسی اور پر صادقانہ ممتنع ہے، تو بس یہ جو زید ہے یہ جزئی ہے، اور لا یصدق علی اکثر من واحد، ایک سے زیادہ پر صادق نہیں آتا۔ لیکن جو جزئی اضافی تھا اس کی نسبت ما فوق کی طرف تھی، خواہ وہ جزئی حقیقی ہو یا جزئی حقیقی نہ ہو۔ زید کو اگر انسان کی نسبت دیکھیں گے تو جزئی حقیقی تو تھی، جزئی اضافی بھی ہو جائے گی، لیکن اگر انسان کو ما فوق کلی حیوان کے اس میں دیکھ کی نسبت دیکھیں تو انسان اگرچہ جزئی حقیقی نہیں لیکن جزئی اضافی ہو جائے گا۔ یہاں بھی نوع کی تقسیم حقیقی اور اضافی کی طرف اسی طریقے سے ہے کہ نوع جو ہے حقیقی وہی ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کر دیا، یعنی ایسی ماہیت ایسی حقیقت واحدہ کہ جو افراد متکثرہ پر بولی جائے، ایسے متکثر افراد پر، عدد پر بولی جائے، فی جواب ما ہوا کے جواب میں، کہ جن کی ماہیت، جن کی حقیقت مشترکہ ایک ہی ہے، جیسے زید، عمرو، بکر کے جواب کے اوپر جو ہم بولیں گے انسان، تو یہ سب کی ماہیت ایک ہے اور عدد متعدد اور متکثر ہے، تو یہ نوع حقیقی تھی۔ لیکن نوع اضافی وہ ہے کہ جس کو اس کے ما فوق کی نسبت دیکھیں، کہ جب ما فوق کی نسبت دیکھیں گے تو انسان جو ہے نوع تو ہے، نوع حقیقی بھی ہے، لیکن جب اس کو حیوان کے تناظر میں دیکھیں کہ حیوان کے نیچے انسان کی نوع آتی ہے تو یہ انسان نوع اضافی بھی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حیوان کو جب جس میں نامی ما فوق کی نسبت دیکھیں تو حیوان نوع اضافی ہو جائے گا، اگرچہ خود نوع حقیقی نہیں۔ اور اسی طریقے سے جسم نامی کو اگر جسم مطلق کے ماتحت دیکھیں گے اور اس کی طرف اضافہ دیں گے تو جسم نامی بھی جسم مطلق کی نسبت نوع اضافی ہو جائے گا، اگرچہ نوع حقیقی نہیں ہے۔ دوسری تقسیم جو یہاں بیان کر رہے ہیں، بعد میں عبارت کو عرض کرتے ہیں، دوسری تقسیم جو ہے وہ جنس کی ہے کہ جنس جو ہے یا قریب ہے یا بعید ہے یا متوسط۔ جنس جو ہے ایک لحاظ سے قریب ہے، ایک لحاظ سے بعید ہے اور ایک لحاظ سے متوسط ہے۔ مثلا جب انسان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی تعریف میں حیوان ناطق، جس کو ہم نے پہلے پڑھا، تو یہی جو انسان کے لیے حیوان ہے یہ جن سے قریب ہے۔ کیوں؟
کیونکہ حیوان کی جنس جو انسان سے اوپر ہے، سب سے پہلے انسان کی کلی نوع اسی کے ماتحت آتی ہے، تو یہ جو جس میں یہ جو حیوان ہونا ہے انسان کا، یہ اس کا فصل قریب ہے۔ اس سے اوپر اگر چلے جائیں حساس، اس سے اوپر اگر چلے جائیں جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، یہ اگر اوپر ہم چلے جائیں جو سلسلۃ الاجناس ہے، تو یہ جو جنس ہے یہ جنس قریب انسان کے لیے حیوان، اور جنس بعید وہ آخری جنس ہے جو جنس الاجناس ہے، جس کو ہم جوہر کہتے ہیں، جو اس کے درمیان میں ہے۔ حیوان اور جوہر کے درمیان جو جسم نامی اور جسم مطلق ہیں، یہ اجناس متوسطہ ہیں انسان کے لیے۔ انسان کے لیے کیونکہ جو ہے ہم 5 کلیاں فرض کرتے ہیں، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر، تو انسان تو خود نوع ہو گیا، اس سے اوپر جو جنس ہے، جو جنس قریب ہے وہ حیوان ہے، اور جنس عالی جو ہے جو سب سے اوپر ہے، جنس الاجناس جسے ہم کہتے ہیں، وہ جوہر ہے۔ بیچ میں جو حیوان اور جسم نامی کے حیوان اور جوہر کے درمیان جو 2 ہیں، جسم نامی اور جسم مطلق، یہ اجناس متوسطہ ہیں۔ اسی طریقے سے نوع اضافی، کہ جس کو ہم نے بیان کیا کہ اس کی اضافت الی ما فوق ہوتی ہے، یہ نوع کی بھی 3 قسمیں ہیں، یا نوع عالی ہے، یا سافل ہے، یا متوسط۔ نوع کا البتہ سلسلہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے ہوتا ہے، سلسلۃ الاجناس اوپر کی طرف جاتا ہے، اور سلسلۃ الانواع اوپر سے نیچے آتا ہے۔ یعنی جب ہم جوہر سے اوپر سے سلسلے کو لے کر آئیں اس کو، تو جو اوپر کا سلسلے سے نیچے آئیں گے تو سب سے پہلے جوہر کے بعد جو آئے گا جسم مطلق آئے گا، پھر جسم نامی آئے گا، پھر حیوان آئے گا، اور پھر انسان آئے گا۔ انسان جو ہے وہ نوع سافل ہوگا، اور ادھر سے جو جسم مطلق ہے وہ نوع عالی ہوگا۔ بیچ میں جو حیوان اور جسم نامی ہیں، یہ انواع اضافی متوسطہ ہیں۔ اس کو انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اور فصل کو بھی اسی طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں کہ فصل جو ہے یا قریب ہے یا بعید۔ ایک لحاظ سے فصل اور قریب اور بعید ہے، اور ایک لحاظ سے فصل مقوم اور مقسم ہے۔ یہ 2 لحاظ ہیں فصل کو تقسیم کرنے کے۔ تقسیمات بیان کر رہے ہیں۔ تقسیمات الاول، پہلی تقسیم ہے النوع حقیقی و اضافی۔ نوع جو ہے اس کی 2 طرح کی تقسیم ہے، نوع حقیقی بھی ہے اور اضافی بھی ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ جو حقیقی ہے وہ اضافی کا غیر ہے، ممکن ہے ایک لحاظ سے حقیقی ہو اور ایک اور لحاظ سے اس کو ما فوق کے تحت دیکھیں تو اضافی بھی ہو، لیکن ایک دفعہ ممکن ہے کہ فقط اضافی ہو، حقیقی نہ ہو، جیسا کہ بیان کیا اور تفصیل سے بھی عبارت میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، الجنس و قریب و بعید و متوسط۔ جنس کی بھی 3 قسمیں ہیں، قریب ہے، بعید ہے، اور ان دونوں کے درمیان متوسط ہے۔ تیسری تقسیم جو ہے النوع الاضافی، نوع اضافی کی ہے، عالٍ و سافل و متوسط، کہ نوع جو ہے یا نوع عالی ہے، عالٍ اصل میں عالیٌ تھا تو تعلیل ہو کر عالٍ ہو گیا، و سافل و متوسط، نوع جو ہے یا عالی ہے یا سافل ہے، یعنی پست ہے، نچلے درجے کی ہے، یا درمیانی ہے۔ فصل جو ہے الفصل قریب و بعید، مقوم و مقسم۔ فصل کی 2 طرح کی تقسیم ہے، یا قریب اور بعید ہے، یا مقوم و مقسم ہے۔ الاول، پہلی تقسیم جو ہے لفظ النوع مشترک بین معنیین احدہما الحقیقی و ثانیہما الاضافی۔ کہتے ہیں نوع جو ہے مشترک ہے 2 معنی کے درمیان۔ نوع کے 2 معنی ہیں جن میں وہ نوع مشترک ہے۔ لفظ نوع مشترک ہے 2 معنی کے درمیان، کہ ان دونوں میں سے ایک معنی حقیقی ہے، وہ ہوا احد الکلیات الخمسہ، اور وہ جو ہے کلیات 5 میں سے ایک ہے، جس کو ہم نے جو ہے یہاں پہلے ذکر کر چکے ہیں، بیان کیا ہے۔ وقت تقدمہ، اس کے بارے میں یعنی نوع حقیقی کے بارے میں بحث گزر چکی ہے۔ در حقیقت جو ہم نے نوع کے پیچھے تعریف کی تھی وہ نوع حقیقی کی تھی۔ وثانیہما، اور دوسرا معنی جو نوع کا مشترکہ معنی ہے وہ الاضافی، وہ نوع اضافی ہے۔ والمقصود بہ، اور اس سے جو مقصود ہے نوع اضافی سے وہ کیا ہے؟ الکلی الذی فوقہ جنس، وہ معنی جو مقصود ہے نوع اضافی سے وہ یہ ہے کہ ایسی کلی کہ جس کے اوپر جنس ہو، یعنی جب انسان کے اوپر حیوان ہو تو یہ نوع جو ہے انسان جو نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک جنس